میں نے کم از کم 40-50 شوز بجائے ہیں ان 3 مہینوں میں دبئی میں. تو ان 40-50 میں سے 2-3 تھے جو پاکستانی لوگوں نے آرگنائز کیے ہوئے تھے. سارے انڈین لوگ تھے جو آرگنائز کر رہے تھے. سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا. میں اگر کریڈٹ دوں کسی چیز کو تو میں سوشل میڈیا کو دوں گا. میری محنت اور میری اسٹرگل ایک طرف رہ گئی، بٹ کردار تو سوشل میڈیا نے ادا کیا نا، وہ بات پہنچانے تک لوگوں تک. ورنہ میں جو بھی کر رہا تھا یا اچھا گا رہا تھا برا گا رہا تھا تو میں اپنے گھر پہ ہی گا رہا تھا نا. سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے. ایج گروپ یہ ہے کہ فرام 24 to 36 یہ سب سے زیادہ آڈینس ہے جو مجھے سنتی ہے. اگر علاقے کی بات کریں تو 85% لوگ انڈیا سے ہیں اور باقی پاکستانی ہیں، اور اس میں بہت چھوٹی چھوٹی تعداد یو کے، امریکہ، کینیڈا، ادھر ادھر سے، آسٹریلیا سے وہ بھی ہے لیکن وہ مینشن کرنے والی نہیں ہے. بٹ 85% انڈیا سے ہیں. مجھے نہیں پتا کیسے، کیوں، بٹ ایسا ہی ہے. اسٹیٹس تو یہی بتاتے ہیں. آرگینک بخدا یہ سارا کچھ آرگینک تھا. میں نے آج تک حلفن ایک پینی کا بھی اسپانسر بوسٹ اپنی کسی ویڈیو، کسی ڈیجیٹل پوسٹ پہ، بلکہ بخدا مجھے لگانا ہی نہیں آتا ابھی تک. مجھے آتا ہی نہیں ہے کہ کیسے لگاتے ہیں. بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا. تو ہم اپنے ایک اوریجنل گانے کی، جو کہ میں نے ان کے لیے گایا تھا بگ فٹ میوزک کے لیے، اس کی میوزک ویڈیو کرنے بیٹھے تھے. ہوا یہ کہ کوئی دوست ہمارا آ رہا تھا جو ڈی او پی تھا، وہ بھی رستے میں تھا، تو ہم لوگ پورا سیٹ اپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل اسی طرح کیمرہ لگا ہوا تھا، اسی طرح میں کرسی پہ بیٹھا تھا اور میرے آگے مائک تھا اور میرے ساتھ ایک کیز پلیئر بیٹھا تھا. اسد، ایک آرٹسٹ کو ایسا ماحول مل جائے تو بس اس کی فوراً سے موڈ بن جاتا ہے. تو ہم گانے لگے. تو وہ جو میرے دوست ہیں حمد خان اور سہیب لاری، انہوں نے وہ جو کیمرہ لگا ہوا تھا اس کی ریکارڈنگ بھی آن کر دی، اور جو ہم گا رہے تھے تو پیچھے سسٹم سے ریکارڈ کا بٹن بھی پلے کر دیا. تو ہم لوگ بس گاتے گئے. تم تو نہ آئے. سادگی کے مجھے 2 شعر اس وقت یاد تھے زبانی، میں نے وہ گا دیے. نیت شوق گا دیا، گلوں میں رنگ بھرے گا دیا، تو کیا یہ طے ہے وعدہ شکن، دلڑی لٹی، اور کوئی 18-19 ٹریکس میں نے وہ گا دیے. 2019 کی بات ہے یہ. میں نے گھر آ کے ایک ہفتے میں 19 ویڈیوز اپلوڈ کر دیں یوٹیوب پہ. حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے ٹیکنیکلی. تھوڑے بہت ویوز آ گئے، 4-5-6 ہزار کر کے، سب پہ اتنے آ گئے. میں ریلیکس ہو گیا، میں پھر اپنا کام کرنے لگا. اب ہوا یہ کہ ابھی کچھ 6-7 مہینے پہلے اچانک سے ایسا پتہ نہیں کیا ہوا کہ بس وہ ایک ٹریک اس میں سے سادگی، اس پہ بہت زیادہ ریلز بننے لگی انسٹاگرام پہ. سادگی تو ہماری، میں جو ڈیلی شیئر کر رہا ہوتا ہوں وہ لوگوں نے کیا ہوا ہے. I'm hooked on the song by Sadhvi by Zishan Agi. ریلز بنائی ہوئی ہیں، کسی نے اپنی تصویر کھینچ کے پیچھے آڈیو لگایا ہوا ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں. میں نے سیکھنا شروع کیا تھا آج سے ایگزیکٹلی 16-16.5 سال پہلے. میوزک اکیڈمیز کا کلچر ہے لاہور میں، وہاں جانے لگا تو پتہ چلا کہ یہاں کیا کلچر ہے. ہر جگہ ڈفرینٹ قسم کے گھرانے میوزک کے، کلاسیکل والے لوگ، ان کی گیدرنگز، ان کی بیٹھکیں، ان کا ایک الگ ہی دنیا ہے. صحیح ہے. تو پہلے سب سے مجھے یہ ریئلٹی چیک آیا کہ جو گھرانے ہیں میوزک کے، وہ کسی دوسرے عام بچے کو وہ مانتے ہی نہیں، یعنی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. آخر اتنے اچھے میوزک کی، یعنی کلاسیکل میوزک کی ڈاؤن فال کی وجوہات کیا ہیں؟ کوئی کسی کو وہ نالج ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سم ہاؤ
جو یہ کلاسیکل میوزک اور وہ جو ایک سیریس میوزک ہوا کرتا تھا کبھی، وہ بالکل غائب ہو گیا. اس کے اندر کردار بھی انہی لوگوں کا تھا جو وہ میوزک کر رہے تھے، کیونکہ وہ آگے ڈیلیور ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آگے ٹرانسفر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کسی کو ماننا بھی نہیں چاہتے تھے. اور ایک عجیب چیلنجنگ سی فضا بن گئی تھی کہ ہر کسی کا دوسرے میوزیشین کے ساتھ چیلنج ہے کہ میں نے اس سے جیتنا ہے. تو وہ اسی لڑائی میں کہیں لڑتے رہ گئے ساری زندگی کہ میں نے اس سے اچھا بجانا یا گانا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور یہ ایک یونیورسل چیز ہے، بس آپ اپنا کرافٹ بنا کے دنیا کے حوالے کریں. اٹھارہ 19 سال کے بچے ہیں اور میں خواجہ غلام فرید کا کلام پڑھ رہا تھا ان کے سامنے. خواجہ غلام فرید از دا موسٹ انٹلیکچوئل صوفی بزرگ. غلام فرید تو یہ جو 19 سال کے لڑکے لڑکیاں خواجہ غلام فرید کا کلام سن رہے تھے اور وہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور جتنا سمجھ آ رہا تھا اس کا بھرپور مزہ بھی لے رہے تھے، تو اس کے پیچھے میرے 17 سال لگے ہوئے ہیں. جب مجھے سمجھ آیا کہ کیسے یہ بات ان کے تک پہنچے گی تو سمجھ میں آئے گی ان کے. جب آپ اس لیول پہ اپنی کرافٹ کو لے جاتے ہیں کہ وہ ایک سچ بن جائے، وہ ایک حقیقت بن جائے، تو پھر اپرچونٹی ایسے کر کے کریٹ ہوتی ہے آپ کے لیے. اب گھروں پہ خواتین کوکنگ کی ویڈیوز بنا کے پیسے کما رہی ہیں، بچوں کی اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کے کھیلنے کی کھلونوں کی ویڈیو بنا کے گھر پہ پیسے کما رہے ہیں. تو وائی ناٹ آرٹ یا میوزک یا پینٹنگ، کچھ بھی. یعنی ایک آرٹسٹ اگر انویسٹ کر رہا ہے 10 لاکھ روپے اپنے گانے پہ، اگر وہ گانا چل جاتا ہے، اس کے 1 ملین ویوز اگر یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں تو اسے 4-5 لاکھ روپے تو ریکور ہو ہی جائیں گے اپنے یوٹیوب سے، تو یوٹیوب سے پیسے آ جائیں گے. باقی اگر اسے 2-3 شوز بھی مل جاتے ہیں، اگر وہ بالکل ابھی انیشیل فیز میں ہے، تو نہ صرف وہ ریکور کر گیا اپنے پیسے، بلکہ وہ اس کے اوپر اگر آپ اس کو کمرشلی دیکھیں تو وہ پروفٹ بھی آ رہا ہے اسے. پہلے ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، آپ کو دروازے کے آگے کھڑے رہنا پڑتا تھا یا کوئی پرچی سفارش ارینج کرنی پڑتی تھی چانس کے لیے. اب سب کو ایکول چانس ملا ہوا ہے ڈیجیٹل کی صورت میں. آپ اپنا کام لوگوں تک پہنچائیں، ایک وائڈ ورلڈ ہے پوری، اڑ جائے گا کام اگر اچھا ہے تو. آپ یقین کریں پچھلے 3 مہینے کے اندر آلموسٹ مجھے 1-1.5 ہزار سے زیادہ شوز کے لیے کالز اور میسیجز آئے ہیں، پراپر ای میلز انڈیا کے. لیکن پرابلم یہ ہے کرنٹلی وہاں کوئی ایسا لا ہے کہ آپ آرٹسٹ ٹریول نہیں کر سکتا پاکستان سے کوئی انڈیا میں. تو اگر وہ نہ ہوتا تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی پرفارمنس سے ریلیٹڈ خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے کہ میں دلی میں پرفارم کروں، کیونکہ مطلب وہاں ایک شو ہوتا ہے ریختہ، اور مجھے وہ ہمیشہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے. وہ میرے مزاج کا شو ہے، وہ غزل، پوئٹری، شاعری کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے. تو میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں کبھی ریختہ میں پرفارم کروں. وے تک نہیں راوے
ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਤੱਕ ਨੀ ਆਵੇ ਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਂਵਲਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ